بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت صالح علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن میں 11 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ وہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کے پوتے تھے اور آپ کا تعلق قبیلہ سمود سے تھا۔ البتہ بعض نے آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ذکر کیا ہے: صالح بن عبید بن جابر بن سمود، اور بعض نے کچھ اور طرح سے نقل کیا ہے: صالح بن جابر بن ارم بن سام بن نوح۔ حضرت صالح علیہ السلام عربی میں گفتگو کرتے تھے۔ آپ نے 270 سال عمر پائی۔ ان کی قبر نجف اشرف یا خانہ کعبہ کے نزدیک حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہے۔ وہ اللہ کی جانب سے قوم سمود کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے شب و روز لوگوں کو خدا کی طرف بلایا، انہیں اچھائیاں بجا لانے کو کہا۔ پھر ان کی قوم نے ان کی اطاعت نہ کی اور آخرکار شدید عذاب الہی میں گرفتار ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے بعد تیسرے پیغمبر ہیں جنہوں نے بت اور بت پرستی اور اپنے زمانے کے شیاطین کے خلاف تحریک چلائی اور سال ہر سال تک ان کے ساتھ جنگ میں مصروف رہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام نے 16 سال کی عمر میں خدا پرستی کی دعوت دینا شروع کر دی تھی اور مسلسل 120 سال تک ان لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لیکن بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے۔ قوم سمود ایک عرب قوم تھی جو قوم عاد کے بعد روئے زمین پر وجود میں آئی۔ یہ قوم مختلف قبائل کا مجموعہ تھی جو مکہ و شام کے درمیان وادی القرا کے شہر حجر میں آباد تھی۔ اس شہر کے آثار اب بھی پتھر کی بنی ہوئی بڑی بڑی سلوں پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ قوم بھی قوم عاد کی مانند بت پرستی، ظلم و فساد اور بربریت میں غرق تھی۔ جب ہم اس قوم کی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو انحراف، گمراہی، کج روی اور سستی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ لوگ ظاہری طور پر ترقی یافتہ تہذیب و تمدن کے مالک تھے، بڑے بڑے خوبصورت شہر آباد کیے ہوئے تھے، پتھر کی بڑی بڑی سلوں سے گھر تعمیر کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے بڑی محکم پناہ گاہیں بنائی ہوئی تھیں۔ ان کے لیے شہر حجر میں وسیع و عریض مادی امکانات تھے، اسی وجہ سے انہیں اصحاب حجر کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق وہ اپنی دنیاوی زندگی کے لیے اس قدر محنت کش تھے کہ پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے لیے محفوظ مکانات بناتے تھے۔ یہ بات اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ کوہستانی علاقے میں آباد تھے اور ان لوگوں کے پاس اس زمانے کے مطابق جدید ٹیکنالوجی بھی تھی، جس کے ذریعے پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے تاکہ ہر قسم کے سیلاب، زلزلہ اور طوفانوں سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ لوگ جس قدر مادی و دنیاوی زندگی میں غرق تھے، اسی طرح معنوی زندگی سے دور تھے، نیز ظلم و ستم اور فتنہ و فساد کے سمندر میں غرق تھے۔ ان کا نظام حکومت طوائف الملوکی اور قبائل قوم پرستی پر مبنی تھا۔ اسی اسنا پر ہی تباہی و بربادی پھیلاتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں ان کے بارے میں ارشاد ہے: اور اس شہر میں 9 دھڑے باز افراد تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قوم سمود کے 70 بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جبکہ انہوں نے کئی ایک بت کدے بنا رکھے تھے۔ ان کے بڑے بڑے بتوں کے نام یہ ہیں: لات، عزا، منات، منوت، حبل، قیس۔ قوم سمود ان بتوں کا بے حد احترام کرتی اور شب و روز ان کی عبادت کرنے میں مشغول رہتی۔ انہی بتوں کے نام پر اپنے بت قدوں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ ان بت قدوں کو اپنی ذاتی ملکیت بنائے، یہ اپنے مردے کو وہاں پر دفن کرے۔ اگر کوئی شخص ان رسومات کی خلاف ورزی کرتا تو کہتے کہ اس شخص پر 2 بڑے بتوں حبل اور منوت کی لعنت ہوگی۔ خداوند متعال نے اپنے مخلص بندے حضرت صالح علیہ السلام، جو ان کے قوم اور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور عقل کامل نیز وسیع حلم اور اچھے اخلاق کے مالک تھے، ان کو لوگوں کی طرف بھیجا تاکہ اچھے اور برے راستے کی نشاندہی کریں اور ان لوگوں کو قید، ذلت، گمراہی، بت پرستی اور قوم پرستی سے نجات دلائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے لوگوں کی رہنمائی کی اور انہیں دعوت حق دی۔ یہاں پر ان میں سے چند ایک طریقوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حضرت صالح نے اپنی دعوت کا آغاز کچھ یوں کیا: اے قوم،
میں تمہاری طرف ایک امین شخص بھیجا گیا ہوں، لہٰذا میری پیروی کرو اور تقوائے الہی اختیار کرو۔ میں تم سے اس تبلیغ کے عوض کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر صرف اور صرف پروردگار عالم کے پاس ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اس دنیاوی نعمتوں کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پرسکون اور آرام دہ زندگی بسر کرو گے اور ان باغات، چشموں، سرسبز و شاداب زراعت اور پھلدار کھجوروں کے باغات میں دائمی زندگی گزارو گے؟ تم لوگ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بناتے ہو اور ان میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہو۔ اس صورتحال نے تم لوگوں کو بدمست اور غافل بنا رکھا ہے، لہٰذا خود پرستی کے اس زندان سے باہر نکلو اور خدا پرستی کے میدان میں اترو۔ مرفع حال دنیا پرستوں اور فضول خرچی کرنے والوں کی پیروی مت کرو، وہ تو فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کرنے کی فکر میں نہیں ہیں۔ اے لوگو، فقط خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس ذات اقدس کے علاوہ کوئی چیز بھی تمہارا خدا نہیں ہے۔ وہ خدا جس نے تم لوگوں کو زمین سے خلق کیا اور اس میں مختلف قسم کی نعمتیں تمہارے حوالے کیں، اور اس سے اپنے لیے مغفرت طلب کرو، پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ میرا پروردگار بندوں کے قریب تر ہے اور ان کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ قوم نے کہا، اے صالح، تو اس سے قبل ہماری امیدوں کا سرمایہ تھا، کیا تم ہمیں ان خداؤں کی پوجا کرنے سے روکتا ہے جن کی ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے رہے ہیں، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہم اس بارے میں شک و شبہ میں گرفتار ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، اگر میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس واضح دلیل ہو اور میرے اوپر اس کی خاص کرم نوازی ہوئی ہو تو میں اسے تم لوگوں تک پہنچانے سے روگردانی کر سکتا ہوں۔ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کر سکے؟ تم تو گھاٹے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بہرحال تم لوگ ہوش کے ناخن لو اور اپنی سوچ کا قبلہ درست کرو۔ یہ بات کان کھول کر سن لو کہ تمہاری نجات کا راستہ صرف یہی ہے کہ خداؤں کو چھوڑ کر وحدہ لا شریک خدا کے پرچم کے سائے میں آ کر اس کی عبادت کرو۔ اے لوگو، نیک کام انجام دینے کی بجائے برائی کی طرف کیوں جلدی کرتے ہو؟ رحمت الہی کی طرف ہجرت کرنے کی بجائے عذاب الہی کی طرف کیوں قدم بڑھا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اور عفو و مغفرت کا تقاضا کیوں نہیں کرتے؟ اگر اس طرح کرو گے تو شاید رحمت الہی تمہارے شامل حال ہو۔ یہ ضدی پن، سرد مہری اور غفلت کس لیے؟ مختصر بات یہ ہے کہ ان عظیم پیغمبروں کی تمام رسالت و دعوت کا خلاصہ اس جملے میں ہوتا ہے، تم لوگ خدا کی عبادت کرو۔ سورہ نمل۔ دراصل تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا نچوڑ اور بنیاد خدا کی بندگی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دینے میں انتہائی محبت اور ہمدردی سے کام لیا۔ اس جملے کی کہ اے میری قوم کے بار بار کہنے سے ان کا ہدف و مقصد یہ تھا کہ ان سے رشتہ داری کے احساس کو اپنی جانب جلب کریں، لیکن انہوں نے حضرت صالح کی تمام ہمدردیوں اور محبت انگیز رہنمائیوں سے ہٹ کر دعوت کو سرکشی اور ہٹ دھرمی سے رد کر دیا اور ان محبت آمیز دعوتوں کے مقابلے میں بڑی بے شرمی و بے حیائی سے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور شدید مخالفت شروع کر دی۔ ان کے مخالفین بہت زیادہ تھے اور انتہائی کم لوگ ان پر ایمان لائے تھے۔ بعض روایات کے مطابق تھوڑے سے جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے اور وہ بھی ناقہ صالح کی پیدائش کا معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان لائے۔ ان کی ابتدا تقریباً 70 افراد پر مشتمل تھی، ان میں سے بھی بعض مرتد ہو گئے تھے، ان میں سے صرف 6 افراد باقی رہ گئے تھے، ان میں سے بھی ایک شخص شک و تردید میں مبتلا تھا اور آخر کار وہ بھی مخالفین کے ساتھ جا ملا۔ البتہ بعض نے لکھا ہے کہ حضرت صالح پر ایمان لانے اور عذاب سے نجات پانے والوں کی تعداد 4000 افراد پر مشتمل تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 10 سال قوم سمود کو خدا پرستی کی دعوت دی، لیکن اس قوم نے بڑی شدت اور ہٹ دھرمی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کیا اور ان پر ناروا تہمتیں لگا کر اپنی گھٹیا ذہنیت کا ثبوت دیا۔ انہوں نے کہا، ہم اپنے ہی میں سے ایک شخص کا اتباع کر لیں، اس طرح تو ہم گمراہی اور دیوانگی کا شکار ہو جائیں گے۔ کیا ہم سب کے درمیان ذکر صرف اسی پر نازل ہوا ہے؟ در حقیقت یہ جھوٹا ہے اور بڑائی کا طلبگار ہے۔
سورہ قمر۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو انتہائی ہمدردانہ نصیحتیں کی، اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سخت سے ڈرایا اور اعلان کر دیا کہ عذاب الہی آنے سے کچھ قبل پرچم ایمان کے سائے میں آ کر اپنے آپ کو نجات دلوا لو اور خواب غفلت سے بیدار ہو کر طغیان و سرکشی سے ہاتھ کھینچ لو، کیونکہ گمراہیوں اور ضلالتوں کی جڑ غرور و تکبر اور بدمستی ہے۔ لیکن اس قوم کی سرکشی، تکبر اور بغاوت اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے آنے کو فعال بد کے طور پر لیتی تھی، انہیں جھوٹا اور دروغ گو کہتی، ان کے بابرکت و باسعادت وجود کو اپنے لیے بدبختی کا سبب سمجھتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تمہاری بدبختی اللہ کے پاس مقدر ہے اور یہ در حقیقت تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے۔ در حقیقت یہ پروگرام ایک بہت بڑی الہی آزمائش ہے، تاکہ وہ لوگ جن کے اندر قابلیت اور شائستگی پائی جاتی ہے وہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور درست راستے کا تعین کر کے تکامل اور خدا تک پہنچنے کا راستہ تلاش کریں۔ قوم صالح کا سخت رویہ اس حد تک پہنچ گیا کہ وہ لوگ نو گروہ ہو گئے اور فتنہ انگیز پروگراموں کی وجہ سے خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے اور ایک دوسرے سے کہتے، آئیں مل کر خدا کی قسم کھائیں کہ صالح اور اس کے خاندان پر شب خون ماریں اور انہیں قتل کر دیں۔ اس کے بعد جب ان میں سے کوئی ہم سے اس کے خون کا مطالبہ کرے تو ہم کہیں گے کہ ہم ان کے خاندان کی کوئی خبر نہیں ہے اور ہم اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ سورہ نمل۔ تاریخ میں مذکور ہے، شہر حجر کے نزدیک ایک پہاڑ تھا جس میں ایک غار تھا جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام عبادت خدا کے لیے جایا کرتے تھے۔ بعض اوقات رات کے وقت وہاں پر جاتے اور ساری رات عبادت و مناجات میں مشغول رہتے۔ جن دشمنوں نے حضرت کو قتل کرنے کی سازش کی تھی انہوں نے ارادہ کیا کہ اس پہاڑ کے پیچھے جا کر چھپ جائیں اور جب حضرت صالح وہاں پر آئیں تو انہیں قتل کر دیں۔ انہیں قتل کرنے کے بعد رات کے اندھیرے میں ان کے گھر پر حملہ کر دیں اور ان کے خاندان کا صفایا کرنے کے بعد مخفی طور پر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، اور اگر ان سے کوئی اس واقعہ کے بارے میں پوچھے تو بے خبری کا اظہار کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس منصوبے کو بڑے عجیب طریقے سے بیکار بنا دیا۔ وہ یوں کہ جب وہ حضرت صالح پر حملہ کرنے کے لیے پہاڑ کے دامن میں گھات لگائے بیٹھے تھے تو پہاڑ کی بلندی سے ایک بڑا سا پتھر لڑکا اور کچھ ہی لمحات میں ان تمام لوگوں کو نابود کر دیا۔ خداوند متعال قرآن میں اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور پھر انہوں نے اپنی چال چلی اور ہم نے بھی اپنا انتظام کیا کہ انہیں خبر بھی نہ ہو سکی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت حق دینے کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن قوم مکر و فریب میں روز بروز آگے ہی بڑھتی گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام 16 سال کی عمر میں منصب نبوت پر فائز ہوئے اور 100 سال تک مسلسل اپنی قوم کو خدا پرستی کی دعوت دیتے رہے، لیکن نہ صرف یہ کہ بہت ہی تھوڑے لوگ آپ پر ایمان لائے بلکہ آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دیں، یہاں تک کہ حضرت صالح نے اپنی قوم کی نجات کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اسے آخری تجویز کچھ یوں دی۔ آپ نے فرمایا، اے قوم، میں 16 سال کی عمر میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں اور اب میری عمر کے 120 سال گزر چکے ہیں۔ تمام کوششوں کے باوجود اب میں تمہیں بطور اتمام حجت یہ تجویز دیتا ہوں کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے خداؤں سے تقاضا کرتا ہوں، اگر انہوں نے میری تمنا پوری کر دی تو میں تمہارے درمیان سے ایک طرف ہٹ جاؤں گا۔ اسی طرح تم لوگ بھی میرے خدا سے التجا کرو تاکہ میرا خدا تمہاری التجا اور تمنا کو پورا کرے۔ اس طویل مدت کے درمیان میں تم لوگوں سے تنگ آ چکا ہوں اور تم لوگ مجھ سے تنگ آ چکے ہو۔ قوم سمود نے کہا، آپ کی تجویز انصاف پر مبنی ہے، بس یہی طے پایا کہ حضرت صالح علیہ السلام ان کے بتوں سے تقاضا کریں۔ جب معین شدہ دن اور وقت آیا تو بت پرست شہر سے باہر بتوں کے پاس گئے اور اپنے کھانے پینے کی چیزیں بتوں کے پاس بطور تبرک رکھیں، پھر انہیں اٹھا کر کھایا پیا اور بتوں کی بارگاہ میں راز و نیاز اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ جبکہ حضرت صالح علیہ السلام بھی اس دوران میں وہاں پر موجود تھے۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، آپ جو بھی حاجت ہے ان بتوں سے طلب کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان لوگوں سے پوچھا، اس بت کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، فلاں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری تمنائیں پوری کر، لیکن اس بت نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت صالح نے قوم سے کہا، یہ بت میری بات جواب کیوں نہیں دے رہا؟
انہوں نے کہا کسی دوسرے بت سے اپنی حاجت بیان کرو۔ حضرت صالح دوسرے بت کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی حاجت بیان کی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ قوم سمود نے بتوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے ہمارے خداؤ، صالح کی بات کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس کے بعد قوم سمود نے اپنے عقیدے کے مطابق بتوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے برہنہ ہو کر ان کے سامنے زمین پر لیٹنا شروع کر دیا اور اپنے سروں پر خاک ڈالی اور اپنے بتوں سے کہا، اگر تم نے صالح کی تمنا پوری نہ کی تو ہم تمام ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اس عمل کو انجام دینے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ اب بتوں سے اپنی حاجت طلب کرو۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کی خواہش پر دوبارہ بتوں سے اپنی تمنائیں بیان کی، لیکن انہوں نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، دن کا پہلا حصہ گزر چکا ہے، لیکن تمہارے خداؤں نے میرے سوالات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ اب تمہاری باری ہے کہ اپنے مطالبات مجھ سے بیان کرو تاکہ اللہ